اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت سانپ کے ذریعے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں نواسوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ شاید اللہ نے ناگ کو بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے یہاں کتنے قابل اکرام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بیٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حیات الصحابہ۔ غار ثور کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں میں سے ایک نے کہا، میری خواہش ہے کہ حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ وہاں سے جواب ملا، اس حالت میں، اس صورت میں تو نہیں دیکھ سکتے، تم چاہو تو ہم تم کو سانپ بنا دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کریں گے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف راستے میں ایک غار میں ٹھہریں گے، تم اس غار میں جا کر ٹھہر جاؤ، وہاں تم کو زیارت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے منظور کر لیا، اس کو سانپ بنا دیا گیا۔ وہ آ کر اس غار میں ٹھہر گیا۔ وہ منتظر رہا، کئی صدیاں گزر گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر مشرکین نے مکہ مکرمہ میں چین نہیں لینے دیا، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آ کر ٹھہرے، اور اس غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھایا، فرمایا، آپ ٹھہر جائیں، میں غار کو دیکھ لوں۔ غار کو دیکھنے کے لیے گئے تاکہ اس کو ٹھہرنے کے لیے صاف کر لیں۔ پھر آئے تو آپ کے پاس ایک چادر تھی جو غائب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دوسری چادر کیا ہوئی؟ بتلایا، اس کو میں نے جو سوراخ تھا اس چادر سے پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر دیے کہ ان میں کوئی موذی جانور نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے پلانے کی فکر میں تھے۔ ایک بکری والے کو دیکھا، اس سے پوچھا، اس نے بتلایا فلاں شخص کی ہے۔ انہوں نے کہا، دودھ دوہنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا، اجازت ہے۔ دودھ دوہا اور اس میں ذرا ٹھنڈا پانی ملا کر ٹھنڈا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شرب حتی رضیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا یہاں تک کہ میرا جی خوش ہو گیا۔ کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا کہ دودھ پیے حضور اور جی خوش ہو رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ خیر، اس غار کو صاف کر کے اندر لے کر گئے اور عرض کیا کہ آپ میری ران پر اپنا سر رکھ کر ذرا آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اس غار میں دیکھا تو ایک سوراخ باقی ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر رکھ دیے۔ اس سوراخ میں وہ سانپ تھا۔ وہ سانپ نکلنے لگا تو دیکھا کہ سوراخ میں کوئی چیز اٹکاؤ کی ہے۔ اس نے کاٹا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اب سانپ کے کاٹنے سے میں تو مر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے۔
دشمن طاق میں ہے، تلاش میں پھر رہے ہیں، جگہ جگہ ڈھونڈتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے۔ اس غم اور صدمے سے آنکھ میں سے آنسو نکلا۔ وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ڈسا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اس کی برکت سے زہر کا اثر پیدا نہیں ہوا۔ وہ سانپ جو کئی صدیوں سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے کہا، اللہ کے بندے، اب دیدار کا وقت آیا، تم نے پیر اڑا لیا۔ اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشتاق تھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اہل کتاب کی بہت معلومات تھی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔